السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام بتاریخ 28 جنوری 2023 بروز ہفتہ مسجد عمار کنکا نگر بنگلور میں منعقد ہے، جس کا عنوان ہے عمل کی اہمیت۔ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ حافظ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ نے عمل کی اہمیت پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں عمل کی بہت اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، عمل کے بعد جو ملتا ہے وہی نصیب ہے۔ عمل کے بعد جو ملتا ہے وہی نصیب ہے۔ اگر عقیدے کی اور ایمان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے تو عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے آمنو کے ساتھ وہ عامل الصالحات کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل کا چولی اور دامن کا ساتھ، نہ ایمان عمل کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے، نہ عمل ایمان کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں تو یوں سمجھا سکتا ہوں، یہ جسم ہے، یہ باڈی ہے، اس کے مختلف اعضاء ہیں، لیکن یہ باڈی اس وقت تک کام کر سکتی ہے جب تک اس باڈی کے اندر روح ہے۔ روح جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ باڈی جو ہے وہ عمل ہے۔ اگر روح ہے تو عمل ظاہر ہوتا ہے، تو انسان حرکت کرتا ہے، تو ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر عمل کی تلقین کی ہے، عمل کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو لکھی ہوئی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ کون نیک کام کر کے آیا۔ مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھ رہا ہے، دوسرا فرشتہ گناہوں کو لکھ رہا ہے۔ یہ دو دفتر تیار ہو رہے ہیں۔
قیامت کے دن وہ دفتر انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کیا ہمارے فرشتوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل اس میں لکھ دیا ہے جو تم نے نہیں کیا تھا؟ انسان کہے گا نہیں اللہ، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب صحیح اور درست ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دفتر میں کیا ہوگا؟ ہمارا عمل ہوگا، اور اسی عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے انسان کو اچھا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے، نیک کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ریاکاری سے خالی ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، اس کو نیک کام کہتے ہیں۔ من عمل صالحا، کوئی بھی آدمی اگر نیک کام کرتا ہے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر سکون چاہیے، مرد ہوں یا عورت، تو ہمیں عمل صالح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی طرف توجہ دیں گے، ہماری زندگی میں سکون ہوگا اور پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف اگر کوئی بلاتا ہے تو اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لوگوں میری بات سنو، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اگر میری بات تمہیں اچھی لگے تو مان لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کون کر سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اگر وہ صاحب ایمان ہے، نیک عمل کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس کو وہ صحیح انسان نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھی بات بتانا، لوگوں کو اچھی بات سمجھانا، یہ اس وقت تک فائدہ پہنچائے گا جب انسان خود مومن ہو اور خود عمل صالح کرنے والا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں اثر ہو تو ہمیں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے اور ہمارا کیریکٹر صحیح ہے تو لوگ ہماری بات کو سنیں گے بھی، مانیں گے بھی۔ ایک داعی کو ہمیشہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب لوگ ہم کو سنتے ہیں تو لوگ ہم کو دیکھتے بھی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان میں اثر ہو اور لوگ ہماری بات کو قبول کریں تو ہمیں عمل صالح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ملاقات کے لیے جو چیز بتائی وہ کیا؟ عمل صالح۔
عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہی وہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اس عمل کی بنیاد پر جو تم نے کیا تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ عمل کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جائے گا، انسان کا عمل کتنا بھی اچھا ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت تم کو اس لیے ملی ہے کہ تمہارا عمل درست تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات صحیح ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ملے۔ اب سوال ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے عمل کی بنیاد پر تم کو جنت ملی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، تو عمل ہم کرتے کیوں ہیں؟ عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ جب ہم اچھا عمل کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی۔ تو اچھا عمل، نیک کام اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ نیک کام تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خود نیک بنیں، نیکی کو پھیلائیں، اپنی اولاد کو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیا، حق بات کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی۔ اگر صرف ایمان لانا کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں بیان کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے بتایا۔ تو کامیابی کب ملے گی؟ جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اور عمل صالح یہ کافی نہیں ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی وصیت کریں۔ آپ آئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہر انسان اپنی اس ذمہ داری کا احساس کر لے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 صحابہ کرام کے سامنے آپ نے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچا دیں، اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، اسی سسٹم کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی حق بات کی وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ جب آپ نیک کام کرنے چلیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، جب لوگ اچھا کام کرنے شروع کریں گے تو لوگ ان کے مخالفت کریں گے، ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، ان کے خلاف سازشیں کریں گے۔ ایسے وقت میں ہمیں لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ جو آدمی صبر نہیں کر سکتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے پہلا زینہ ہے صبر کرے، اور جس انسان کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہی انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آدمی صبر کی عادت ڈال لے تو وہ زندگی میں ہمیشہ ترقی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح مسلم کی ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم،
لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں دیر نہ کرو، قبل اس کے کہ فتنے رونما ہو جائیں۔ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ شب دیجور کی تاریکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ جس طریقے سے گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں، چاروں طرف سیاہی پھیل جاتی ہے، اندھیری رات، انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جب فتنے رونما ہوتے ہیں تو اندھیری رات سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہ وہ کرے کیا۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر صبح ایک نیا فتنہ، ہر شام ایک نیا فتنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ جتنا زیادہ تمہارا عمل اچھا ہوگا اللہ تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ فتنن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ لوگوں عمل میں جلدی کرو، فتنہ آنے سے پہلے۔ وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، رات کی تاریکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کو انسان مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ آج مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج انسان پیسے کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ رہا ہے۔ آج انسان ہر چیز سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عقیدے کی بڑی اہمیت۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اعمال کی طرف توجہ دیں۔ اگر اعمال کی طرف توجہ دیں گے اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ کے خادم بھی ہیں، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان بچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کو وضو کی ضرورت ہوئی، پانی لا کر رکھ دیا۔ آپ باہر نکلنا چاہتے تھے، چھڑی لا کر دے دیا۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر باہر نکلتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی سے کہا، کچھ مانگ لو، اگر تمہاری کچھ خواہش ہے تو مانگ لو۔ نبی کی تربیت میں رہنے والا، نبی کی صحبت میں رہنے والا کیا مانگے گا؟ اتنی بڑی جماعت ہے ہمارے سامنے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آج میں خوش ہوں، آپ جو چاہے مانگ لیں، تو آپ کیا مانگیں گے؟ ہماری نظر صرف دنیا پر جاتی ہے۔ صحابی رسول جنہوں نے نبی کی صحبت میں زندگی گزاری تھی، ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری یہ تمنا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھو گے اچھے بن جاؤ گے، برے لوگوں کے بیچ میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا، آپ کی خدمت میں رہنے والا، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، سوچ کتنی اونچی ہے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ آپ کو جنت میں لے کے چلے جاؤں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بکثرۃ السجود، تمہارے لیے ضروری ہے کہ سجدے زیادہ کیا کرو۔ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم ایک سجدہ کرو گے، اللہ ایک درجہ بلند کرے گا۔ اگر نبی کی صحبت چاہتے ہو، سجدے زیادہ کیا کرو۔ سجدے سے مراد کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ فرض نمازیں بڑی مشکل سے پڑھ پاتے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر غائب ہے، اکثریت کی فجر غائب، نمازیوں کی فجر نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگ فجر کو ظہر میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے صبح صادق میں فجر پڑھی جائے تو اس میں کوئی تو حکمت ہوگی۔
یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں ہوتا ہے، ہر انسان گہری نیند میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس سے پہلے اٹھیں، سورج نکلنے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے، اور فجر کی نماز پڑھیں۔ کوئی تو حکمت ہوگی میرے بھائیوں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے ہمیں کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح تک دیر تک سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد جو انسان اٹھتا ہے وہ شیطان کے پیشاب کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اب بتائیے ہمارے چہرے پر رونق آئے گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہم ترقی کریں گے جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیشاب کے ساتھ اٹھتے ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی؟ نہیں میرے بھائیوں، جب تک ہمارا عمل درست نہیں ہوگا ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی سے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری مدد کرو، کثرت سے سجدے کرو، میں دعا کرتا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت میں پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، آپ جس کو چاہیں جنت میں لے کر چل جائیں، نہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بن کعب اسلمی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو سجدی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، عمل کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ ایک بات آ گئی ہے تو بتاتے چلوں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، دوسرے علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنی مصیبتیں بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم چاہیے کہ ہم ان کو عمل سے جوڑائیں۔ ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کی حالت میں کسی کے پاس جاتا ہے تو جو وہ بتاتا ہے اسے بہت غور سے سنتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے اپنی پریشانی لے کر کے آیا اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر فلاں چیز کا اثر ہو گیا ہے، تم رقیہ کرا لو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو بتائیے کہ وہ اللہ سے جڑے گا؟ آپ سوچئے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم اس کو یہ بتاتے کہ بھائی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو، معوذتین پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اسی لیے اتارا گیا ہے تاکہ دنیا کی تمام جو مخلوقات ہیں جو انسان کو تکلیف دینے والی ہیں ان سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اگر ہم نے ان کو بتایا ہوتا تو اس کا ایمان مضبوط ہوا ہوتا، لیکن میرے بھائیوں کمزوریاں ہیں لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ اللہ سے جوڑنے کے بجائے لوگوں کو اپنے سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ اللہ سے جوڑتے تھے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رفاقت کی تمنا کی تو ہمارے نبی نے ربیعہ بن کعب کو کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا کہ اے ربیعہ بن کعب اسلمی تم سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ سے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اگر کوئی پریشان حال آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کو چاہیے کہ ہم اس کو عمل کی تربیت کرائیں، قرآن پڑھنے کی تربیت کریں، صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کروائیں، اور کہیں کہ نمازوں کے بعد آپ خصوصی طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ جب ہم اس کو عمل کی طرف توجہ دلائیں گے وہ عمل کرے گا، اس لیے کہ وہ مجبور ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ چیز ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ، بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملے، بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملے، وحسن عملہ، اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اگر زندگی لمبی مل گئی اور عمل اچھا نہیں ہے تو کبھی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں ہم کو 1 دن مل گیا اور ہم نیک ہیں تو ہم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی؟ 5 وقت کی۔ اگر ہم اور زیادہ نیک ہیں تو ہم نے 1 دن کا روزہ رکھا۔ ہم اور زیادہ نیک ہیں تو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ہم اور زیادہ نیک ہیں تو ہم نے صدقہ و خیرات کیا۔ ہم اور زیادہ نیک ہیں تو ہم نے کسی بھائی کی مدد کی۔ زندگی کا 1 دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے اگر نیکی کرنا چاہیں۔
اور جو انسان نیکی نہیں کرتا ہے اس کو 100 سال کی بھی زندگی مل جائے تو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص بہتر ہے، خیر الناس من طال عمرہ، وہ شخص بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو، وہ حسن عملہ، اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ تو لمبی زندگی ملنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل کی توفیق ملنا۔ بہت سارے لوگ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ لمبی عمر دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ اگر انسان کو صرف لمبی عمر مل گئی اور اس کو صحت نہیں ملی تو یہ تو بد دعا ہو گئی۔ اگر لمبی عمر مل گئی لیکن اس کو ایمان کی اور عمل کی توفیق نہیں ہوئی تو یہ تو بد دعا ہے۔ تو اس لیے جس کو بھی لمبی عمر کی دعا دیں اس الفاظ کے ساتھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اگر صحت کے ساتھ ہے 100 سال ہٹا کٹا ہے الحمدللہ، اگر 100 سال کا ہو گیا نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے الحمدللہ، اگر عمل نہیں صحیح ہے، صحت نہیں ہے تو زندگی کتنی بھی مل جائے بیکار ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں سوچیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ صحابہ کرام کا عمل ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام جو سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ آپ مدینہ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اس کا نام قبلتین کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ قرار دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کی اور بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو پڑھی مدینہ میں پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی نماز۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک مسجد میں پہنچے جہاں دیکھا کہ لوگ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی نے پیچھے سے آواز دی کہ لوگوں، میں نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبلہ تحویل ہو گیا ہے، آپ نے مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحابہ کرام نماز ہی کی حالت میں مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پلٹ گئے۔ فوراً نبی کا حکم ہوا، فوراً میرے بھائی سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے۔ یہ جمعہ سے پکا میں نمازی ہو جاتا ہوں، جمعہ تک جیے گا کہ نہیں کوئی گارنٹی ہے؟ آئندہ میں ایسا کام نہیں، آج ہی توبہ کرو۔ کریں گے، سوچیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا غزوہ احد کے دن، ارائیت ان قتلت فأین انا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جہاد میں جاؤں اور لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں، فأین انا، میں کہاں جاؤں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال فی الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، تو اس کے پاس جو ہاتھ میں کھجور تھے اس نے پھینک دیا۔ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، پھر وہ جہاد کے لیے نکل گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ جنت کی تمنا کیسی ہے؟ صحابی نے سوچا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو کھجور ہے، ان کھجوروں کو اگر کھانے میں میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے کھجوروں کو پھینک دیا، جہاد میں نکل گئے اور لڑے دشمنوں کے ساتھ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فاز، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ اپنے عمل پر بہت اتراتے ہیں۔ ہم تو ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سنت موقدہ کا بھی اہتمام کریں۔
اگر ہم سنت موقدہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں. اگر ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں. ہم اگر اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. اگر ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں داہنی طرف کھڑے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنی صف میں کھڑے ہونے والوں پر اللہ کی رحمتیں. پہلی صف کی فضیلت الگ ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. پہلی صف میں داہنی طرف جو ہے ان کی فضیلت الگ ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. اور اگر ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں. تہجد کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر سوج جاتا تھا، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کسی کا عمل ہمارے نبی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ زندگی کے آخری ایام میں مرض الموت میں وہ بیماری جس سے آپ شفا یاب نہیں ہو سکے، آپ نے 2 صحابی کو بلایا اور آپ نے ایک صحابی کے اوپر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، دوسرے صحابی کے اوپر آپ نے بایاں ہاتھ رکھا. 2 صحابیوں کو بیساکھی کے طور پر استعمال کر کے آپ مسجد نبوی میں آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کے بغل میں بیٹھ گئے. ہمارے نبی کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمل بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو سننے کے لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ سوچیں کہ نبی کیا کہتے ہیں. یہودیوں کا اتنا بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جو خطاب فرما رہے تھے وہ کیا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. آپ نے اپنے صحابہ کو کن چیزوں کا حکم دیا؟ عمل کا حکم دیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں نبی کے بارے میں سنا تو بہت تھا لیکن جو آپ کو دیکھا اور جو آپ کی باتیں سنی تو آپ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور اسی وقت میں مسلمان ہو گیا. عمل کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے. میرے بھائیوں، لوگوں کو اعمال کی طرف توجہ دلائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں جنت میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا. حضرت جبریل کو کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ. گئے، دیکھ کر کہا اللہ تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے. کوئی بھی آدمی جو تیری جنت کو دیکھ لے گا وہ جنت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا. جنت تو بہت اچھی ہے لیکن راستہ بہت کٹھن ہے. اس کے بعد جب حضرت جبریل کو بھیجا تو جبریل نے کہا، اے اللہ تیری جنت بہت اچھی ہے لیکن راستہ بہت پرخطر ہے، راستہ بہت خطرناک ہے، تیری جنت تک پہنچنا بہت مشکل ہے. میرے بھائیوں، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی ہے، خواہشات سے جنت نہیں ملتی ہے، جنت عمل کی بنیاد پر ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، جب کوئی بھی انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں لگتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے رہتی ہیں. مال اس نے بہت کمایا ہے اور
جب مرنے لگتا ہے تو اپنی حویلی کو دیکھتا ہے، اپنے کمپنی کارخانے کو دیکھتا، اپنے بنگلے کو دیکھتا، گھٹ گھٹ کے مرتا ہے۔ آج میں نے اتنا سب کچھ بنایا تھا، آج میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آنکھ بند کیا کہ یہ حویلی دوسرے کے حوالے، یہ بنگلہ دوسرے کے حوالے، جس کو انسان اپنا خون پسینہ بہا کر کے جس کو سنوارا تھا، مرتے ہی اس کی حویلی کس کے حوالے ہو گئی؟ دوسروں کے حوالے ہو گئی۔ اس کی اولاد مرنے کے بعد 4-5 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ کب تک؟ مرنے کے بعد ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی دفن کیا جائے، نہلانا دھلانا، کفن پہنانا، جنازے کی نماز پڑھنا، قبرستان لے جانا، قبر کھودنا، گڈھے میں ڈال دینا، دعا کرنا، آ جانا۔ یہ آپ کی اولاد صرف اتنا ہی آپ کے ساتھ آئے گی۔ آنکھ بند کرتے ہی مال سے انسان بے دخل ہو گیا۔ اب اس کے جسم پر کتنا قیمتی کپڑا ہو اس کو کاٹ کے نکال دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں کتنی قیمتی گھڑی ہو اس کو نکال دیا جائے گا، اس کے جیب میں جو پیسے ہیں نکال دیے جائیں گے۔ آنکھ بند کرتے ہی انسان اپنے مال سے بے دخل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تک اولاد اس کے ساتھ میں رہتی ہے، نہلا کے دھلا کے جنازہ پڑھ کر کے قبرستان میں لے جا کر کے دعا کر کے، وہ بھی بہت ساری اولاد تو اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہے۔ آپ کس کے لیے مر رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ آنکھ بند کرتے ہی مال نے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے قبر تک ساتھ دیا۔ قبر میں جو چیز جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا، بولو بھائی، عمل۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ نمازیں پڑھی ہیں قبر میں ساتھ میں جائے گا، روزہ رکھے ہیں قبر میں ساتھ جائے گا، حج کیے ہیں قبر میں ساتھ جائے گا، کسی کی مدد کیے ہیں قبر میں ساتھ جائے گا، کسی کو صدقہ خیرات دیے ہیں قبر میں ساتھ جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کیے ہیں قبر میں ساتھ جائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنے والے ہو جائیں گے، لیکن قبر میں کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، صرف ہمارا اور آپ کا عمل ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے اگر ہم قبر کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی اور بہت سارے صحابہ کو آپ نے بار بار جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری سننے کے باوجود بھی انہوں نے تکیہ نہیں کیا۔ اگر کوئی عالم آپ کو کہہ دے کہ آپ کا عمل بہت اچھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت بہت ضرور ملے گی، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے فلاں عالم نے کہا ہے ہمارے عمل بہت اچھے ہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا نام لے کر کے آپ نے کہا یہ جنت میں جائیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو 8 دروازے ان کے استقبال کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دروازے کا دربان کہے گا ابو بکر ہمارے دروازے سے آ جاؤ، ابو بکر ہمارے دروازے سے آ جاؤ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی عمل میں پیچھے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، سب سے آگے عمل میں رہنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے آپ، نمازوں کا اہتمام کرنے والے آپ، جنازے میں شریک ہونے والے آپ، لوگوں کی مدد کرنے والے آپ۔ کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جنت کی بشارت سننے کے بعد عمل کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی عمل کی بنیاد پر تو جنت ملے گی۔ نبی نے جو صحابہ کی تعریف فرمائی ہے اسی عمل کی بنیاد پر فرمائی ہے۔ عمر فاروق، عثمان غنی، ایک ایک صحابی کے بارے میں بتاؤں تو وقت زیادہ لگے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے کبھی بھی عمل سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ آج خاندان پر ہم بہت ناز کرتے ہیں، میں پٹھان، میں سید، میں انصاری، میں قریشی۔ ارے بھئی کسی بھی خاندان کے رہنے والے ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمل کیسا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو لہب کس کے خاندان کا تھا؟ کس کے خاندان کا تھا؟ نبی کے خاندان کا، نبی کا چچا، سگا چچا، لیکن اس کا عمل صحیح نہیں تھا، عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، نسب اس کو آگے کر سکا نہیں، نبی کے خاندان کا ہوتے ہوئے بھی اس کا عمل اس کو پیچھے کر دیا، نسب کی بنیاد پر آگے نہیں جا سکا۔ بلال حبشہ سے آ کر کے کالے کلوٹے، مؤذن رسول کا خطاب ملا، ہمارے نبی نے فرمایا بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے جوتیوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے سنی ہے۔ وہ بلال جو حبشہ سے آئے تھے، کالے کلوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آگے بلال کی کھڑاؤں کی آواز سنی، اے بلال تم کام کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میری کیا مجال، میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ ہاں یہی ہے کہ جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بس یہی عمل نے تم کو جنت میں میرے سے آگے کر دیا، میں نے تمہارے کھڑاؤں کی آواز سنی۔ میرے بھائیوں، حبشہ سے آ کر کے کالا کلوٹا انسان جنت میں جا رہا ہے، نبی نے بشارت دی، نبی کا سگا چچا ابو لہب جنت سے محروم ہو گیا، کیوں؟ اس کا عمل درست نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے تو ہمیں عمل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عمل کوئی بھی چھوٹا نہیں۔ آپ نے سنا ہے ایک بلی کو ایک عورت نے مار دیا، وہ کہاں چلی گئی؟ کہاں گئی؟ جہنم میں۔ اگر ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے وہ عورت جنت سے محروم ہو گئی، جہنم میں گئی، تو انسانوں کا قتل کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ کیسا عمل ہے دیکھو۔ ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے کہاں گئی؟ مشہور حدیث ہے نا، جب ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ جنت دے سکتا ہے تو بھوکے انسانوں کو کھانا کھلانے سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن آج یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ارے بھائی کہیں کا بھی ہو، بھوکا ہے اس کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ وہ کتا کون سی برادری کا تھا جس کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار عورت کو جنت ملی؟ حدیثیں صرف سننے کے لیے ہیں نہیں میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہمارا عمل کیسا رہے گا ویسی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس کو دکھائے گا۔ ذرہ برابر کوئی برائی کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس کو دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، عمل کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کی طرف توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، ہم تمام لوگوں کے لیے اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ نے وقت کی قربانی دی اور تقریباً 2 گھنٹے تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، کتاب و سنت کی باتیں سنتے رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری ان کوششوں کو اور ان کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے بار بار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مجلسیں منعقد کرنے کی، ایک دوسرے سے قریب ہونے کی، ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں بھی معلوم ہو کہ پروگرام ہو رہا ہے، علماء کرام آ رہے ہیں، وہاں جائیں، وہاں شریک ہوں، علماء کی باتیں سنیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی طرف توجہ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں
رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔